کرتی ہوں، نیک بننے کا نسخہ بتائیں۔ نیک بننے کا نسخہ بتائیں۔ نیک بننے کے نسخے کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے امی ابو کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے اسی لیے آپ کو آگے کیا ہو کہ تم پوچھ دو۔ تو نیک بننے کا نسخہ آپ کے ذریعے سے امی ابو تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیک بننے کا نسخہ بنام مدنی انعامات مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہوا ملتا ہے۔ آپ کے ابو کے لیے 72 مدنی انعامات اس میں ملیں گے اور امی کے لیے 63۔ ابو امی کو دے دو کہ یہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ نیک بننے کا نسخہ رسالہ دکھایا جا رہا ہے، سبحان یہ اللہ۔ بھی پڑھ لیں تو اس میں کچھ اس کی مزید ترغیب ملے گی۔ تو انشاءاللہ اس پر یہ عمل کرتے رہیں گے تو یہ بھی نیک بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی عمل کروں اور میں بھی نیک بن جاؤں۔ اب آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا نیک بننے کے نسخے پر مدنی انعامات کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی، رسالے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی، مگر میری مدنی التجا ہے جیسے کہ ایک شخص عام نیک ہوتا ہے، کچھ اس کے سے ظاہری اوصاف تو ہوتے ہوں گے نا، کچھ ایسے 2 4 5 موٹے موٹے اوصاف، کم از کم ایک نیک شخص میں یہ تو کچھ ایسے موٹے موٹے اوصاف ہوتے ہوں گے کہ یار کم از کم اتنا تو ہونا نیک آدمی۔ مجھے میرے بارے میں آپ مطلب بتائیں نا کہ ایک نیک آدمی کم از کم ایسا تو ہوتا ہے کہ میں دیکھو یار میرے میں یہ بھی چیز نہیں ہے، تو کم از کم اگر میں اپنے ذہن میں اگر خود کو نیک سمجھ کے بیٹھا ہوں تو میرا تو کوئی ایسا حساب کتاب برابر ہونا۔ نیک وہ جو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھتا ہو۔ بارہا یہ دیکھا گیا کہ جو نیک نہیں ہوتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، سب کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ سب یوں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بیچارہ خود نیک نہیں ہے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ ہوتا کیسے اور نیک کیسے بنا جاتا ہے۔ تو اس طرح خوش فہمی ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ نماز پڑھنا نہیں آتی لیکن نماز پڑھتے ہیں، اور بس وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب بہت اچھے آدمی ہیں، کسی کا بگاڑتے نہیں ہیں۔ نیک وہ کہ جس کو یوں لگے کہ میں نیک نہیں ہوں۔ جب آپ کو لگے نا کہ میں نیک بن گیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ اب نیک بننا شروع کر دیں، بس اب نیک بنے نہیں ہے۔ تو نیکی کر کے آدمی بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ حضرات حقیقت میں نیک ہوتے تھے، لیکن ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہی فرماتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ گنہگار ہیں۔ جیسے کہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ جو ان میں سب سے برا ہے وہ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکل جائے تو سب سے پہلے میں لپکوں گا۔ اب کوئی مجھے وہ طاقتور و دھکا مار کے ہٹا دے تو الگ بات ہے، ورنہ نکلوں گا تو پہلے میں ہی مسجد سے باہر، یعنی میں ہی برا ہوں سب سے۔ کیسی عاجزی ہے، حالانکہ آفتاب ولایت کے روشن ستارے ہیں۔ عاجزی انکساری اپنے اندر ہو، وہ بھی زبان کی نوک سے نہ ہو، کہ دل کی گہرائی سے ہو، نہ زبان کی نوک سے۔ عاجزی کرنے میں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتی ہے اور کیا کیا بولتی ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، سیاہ کار، اور ابھی کوئی میرے کو بولے وہ بدکار ذرا سننا تو میں پھر بتاؤں گا اس کو میں کیسا عملی طور پہ بتا دوں گا کہ میں کنفرم بدکار ہوں، ایسی کھوپڑی گھوم جائے گی۔ تو دل میں اگر گناہ گار نہیں تصور کرتا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، دل میں اس کی خفیہ تدبیر کا اس سے خوف نہیں ہے، اور خالی زبانی کلامی بدکار، گناہ گار، سیاہ کار، کتا، کمینہ کہتا ہے اور دل میں ایسا نہیں ہے، تو پھر تو یہ نفاق ہے۔ ذرا نفاق کی ایک قسم ہے یہ بھی، کہ جو دل پر ہے وہ زبان پر نہیں ہے، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے اس کے۔ حقیقی عاجزی اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو نصیب فرمائے. خصوصاً جو مائک پر آتے ہیں وہ عاجزی کے الفاظ اکثر زیادہ بولتے ہیں، ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا بہت بولتے ہیں، اور مزاج ان کا مطلب آسمان پر نہیں تو کم از کم بادلوں میں ضرور ہوتا ہے، سب کا نہیں لیکن مجھ جیسوں کا. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. تو بہرحال نیک بندہ بعض اوقات دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی پہچانتا. پہچان آپ نے مانگی ہے تو وہ ہر ایک کے بعد وہ آنکھیں نہیں ہوتی کہ بعض اوقات وہ ایسا اپنا اس نے روپ دھارا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نیک سمجھے ہی نہیں، اور وہ واقعی ہے کہ نیک ہوتا ہے. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں رومال رکھیں گے اور یوں کرتا پہنیں گے اور بالکل کلف لگایا ہوا امامہ، اور خالی اس کو آپ نے انگلی لگائی تو اس نے تاڑ کر کے رکھ دیا. یہ ایسا نیک ہوتا ہے. لگتے ایسے نیک ہیں، گوری چمڑی ہوگی تو لگے گا نور برس رہا ہے. اب وہ نور تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی تھا، جو کہ بھی نہیں بلکہ لفظ بھی واپس لیتا ہوں، نور تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھا، حالانکہ رنگ ان کا سفید نہیں تھا. اب میں اپنے دل کو تو کالا بول سکتا ہوں، ان کے چہرے کے لیے میں یہی لفظ لوں گا کہ ان کے چہرے کا رنگ مبارک ظاہری طور پر سفید نہیں تھا لیکن نور برس رہا تھا. تو عبادت کا نور جو ہے وہ ہم سب وہ آنکھ نہیں رکھتے جس سے نظر آئے. اب جیسے تہجد گزار جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اب یہ واقعی نور ہے یا چمڑی ہی سفید ہے یہ کیسے طے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ بس وہ ہمیں دل کی نظر نصیب فرمائے کہ ہم عبادت کا نور شناخت کریں، ورنہ گوری چمڑی پر فدا ہو کر بعض اوقات بعض لوگ ایمان بھی قربان کر بیٹھتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.